برما کا صوبہ اراکان، جسے آج کل رکھائن کہتے ہیں، یہ 350 سال تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا اور اہل اسلام نے یہاں حکومت کی۔ تحریک پاکستان کے دوران یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ریاست جونا گڑھ کو، کشمیر کو، ہوشیار پور، گرداسپور اور امرتسر کو الگ رکھا گیا، اسی طرح برما کے لوگوں کے ظلم و جبر سہنے کے لیے یہ مسلمان ان کے رحم و کرم کے سپرد کر دیے گئے، اور 70 سال سے یہ ان کے جبر سہ رہے ہیں۔ 14 ملٹری آپریشن ان کے اوپر ہوئے ہیں۔ ان کی نسل کشی اب کی جا رہی ہے۔ ہر نوع کا ظلم اور ہر قسم کا جبر یہاں توڑا جا رہا ہے۔ بچے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ لوگوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، تالاب میں ڈال کر کے اس پانی میں کرنٹ لگایا جاتا ہے، اور مکانوں کے اندر مکینوں سمیت بستیاں جلا دی جاتی ہیں۔ درختوں سے باندھ باندھ کر کے خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ باپوں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کی جاتی ہیں۔ درد اور دکھ کی کون سی وہ قسم ہے جو اس بستی میں نہیں اتری؟ دوسری جانب طاقتور اسلامی ملک اس خیال میں ہے کہ ہم تو محفوظ ہیں، لیکن کیا باری باری سب کو ذبح نہیں کیا جا رہا؟ شام سے لے کر کے عراق تک اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک، یمن سے لے کر کے برما تک پھیلے ہوئے یہ دکھ کیا امت کے دکھ نہیں ہیں؟ کیا وہ جو بچے کاٹے جا رہے ہیں وہ اس امت کے فرزند نہیں ہیں؟ تو وہ کمزور لوگ ظالموں کے پنجہ استبداد کے اندر کرا رہے ہیں، لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ آج دنیا 21ویں صدی میں ہے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے حقوق پہ بھی بات ہوتی ہے، سانپوں کے حقوق پر تنظیم موجود ہے، کتوں کے حقوق پر تنظیمیں موجود ہیں۔ یہ کائنات کا کتنا بد نصیب طبقہ ہے کہ جن کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر آنے والا دن ظلم اور جبر کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ مسلم امہ قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور عسکری طاقتیں وہاں اپنے ڈیرے ڈالیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارتی ذرائع سے ان کی وہیں آباد کاری کو یقینی بنائیں، اور آخری حال یہ ہے کہ وہ مختلف ممالک کی جانب ہجرت کر جائیں اور ان کو راہ دیا جائے، عزت سے، آبرو سے، مہمانوں کی طرح ان کو مختلف ملکوں کے اندر رہائش پذیر کیا جائے۔ آج جو انسانی حقوق کا چارٹر لیے پھرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جانبدارانہ رویہ کیا ہے، اور ان کو وہ ذبح ہوتے ہوئے انسان دکھائی نہیں دیتے۔
تو ان کے مکروہ چہرے سامنے آ گئے. UNO اس کا کردار بھی سامنے آ گیا. شمالی کوریا کے دھماکے کے بعد 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر اجلاس بلا لیا گیا نا. اور اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مشرقی تیمور کا سلسلہ تھا، چٹکی بجاتے حل کر دیا گیا. لیکن کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ روہنگیا مسلمان کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ 70 سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے. تو کیا اس امت پہ یہ وقت بھی آنا تھا؟ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم اس امت کے فرد ہونے کے باوجود اس کے درد کو شدت سے کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کافر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے ہماری حکومت کوئی فیصلہ کر سکے تو اگر ہمارے بھائیوں کی مدد نصرت ہمارے حصے میں آئے تو یہ حکومت پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا. یہ بوجھ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے حد کر دی تھی، تو یہ لوگ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے. میں نے اس دن بھی جلوس میں کہا تھا اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالیں گے انشاءاللہ.